أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر فللذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. صاد قسم ہے قرآن کریم کی جو نصیحتوں والا ہے. بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ غرور میں ہے اور مقابلے میں ہے. کتنے لوگوں کو ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیا صدیوں میں. پھر لگے وہ لوگ پکارنے اور نہیں رہا ان کے لیے نجات کا کوئی وقت. اور وہ تعجب کرنے لگے اس بات پر کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا ہے. اور وہ کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے اور بہت بڑا جھوٹا جادوگر ہے. کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک کر دیا؟ بے شک یہ البتہ بڑی عجیب بات ہے. اور ان میں کے سردار چل پڑے یہ کہہ کر کے کہ چلو اور جمے رہو اپنے معبودوں پر. بے شک یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے پیچھے کوئی غرض ہے. نہیں سنا ہم نے اس بات کو پچھلی قوموں میں. بے شک یہ گھڑی ہوئی بات ہے. کیا ان کے اوپر کوئی نصیحت آئی تھی ہمارے درمیان سے؟ بلکہ وہ لوگ شک میں ہیں میری نصیحت میں. بلکہ جب وہ لوگ چکھیں گے عذاب کو، کیا ان کے پاس تیرے پروردگار کے خزانے ہیں، رحمت کے خزانے ہیں جو غالب بھی ہے اور بڑا فیاض بڑا بخشنے والا ہے؟ یا ان کے لیے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے؟ تو چاہیے کہ وہ لوگ چڑھ جائیں رسیاں تان کر کے. ایک لشکر ہے وہاں پر جو شکست کھایا ہوا ہے جتھوں میں سے. جھٹلا چکے ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اور قوم عاد نے اور فرعون میخوں والوں نے اور قوم سمود نے اور قوم لوط نے اور ایکا والوں نے اور احزاب والوں نے. نہیں ہے یہ سب کچھ مگر ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا
پس ان کے اوپر عذاب ثابت ہو گیا۔ سورہ صافات مکمل ہوئی تھی اور سورہ صافات کا مضمون جو تھا وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر مشتمل تھا۔ پوری سورت کے اندر اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا تھا، اور جن قوموں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت سے انکار کیا تھا ان قوموں کا تذکرہ کیا، ان پر آنے والے عذاب کا بھی تذکرہ کیا۔ اس کے بعد یہ سورہ صاد ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ صاد کی تمام تر آیتیں رسالت کے ارد گرد گھومتی ہیں، یعنی جس طرح سورہ صافات میں اللہ رب العالمین نے توحید کو بیان کیا تھا، اب اس کے بعد رسالت کا نمبر ہے، تو اللہ پاک نے سورہ صاد کے اندر رسالت کو ثابت کرنا چاہا ہے۔ سورہ صاد یہ مکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورت کا نزول حضور کے مکے کے قیام کے درمیان میں ہوا۔ آپ کا نبوت ملنے کے بعد مکہ مکرمہ میں قیام 13 سال تک رہا، تو اس 13 سالہ عرصے میں درمیان کا جو وقت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سخت تھا، مشرکین مکہ کی طرف سے مخالفت بہت شدید تھی، اور ظلم و ستم کا بازار ان لوگوں نے گرم کر رکھا تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف سفر بھی فرمایا تھا، اور اسی زمانے میں آپ کو اللہ پاک نے معراج پر بھی بلوایا تھا۔ تو یہ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سخت تھا۔ ایک واقعہ ابو طالب کا تو آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ سرداران مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کو لے کر ابو طالب کے پاس آئے تھے اور ہر طرح کی پیشکش کی تھی۔ سرداری چاہیے سرداری لے لیں، مالداری چاہیے تو دولت کا ڈھیر لگا دیں گے، عورتوں کی طلب اور خواہش ہو تو اس کا اظہار کر دیں، ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے یعنی جب سورہ صاد نازل ہوئی تھی، اس کے نزول سے پہلے مکے کے سردار ابو طالب کے پاس آئے تھے اور آ کر کے ابو طالب کو اس بات کے لیے آمادہ اور تیار کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ نے اپنے بھتیجے کو آپ روکیں، وہ ایک معبود کی، ایک خدا کی طرف لوگوں کو نہ بلائے۔ ہم جس طرح باپ دادا کے زمانے سے ہر کام کے لیے الگ الگ بت تجویز کر رکھے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ اسی بات کو مان لے، ایک اللہ کی، ایک رب کی دعوت لوگوں کو نہ دے۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے اس بات کو کہا کہ یہ مکے کے سردار آئے ہیں، یہ تم سے کچھ چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ میری ایک بات مان لیں، اگر یہ لوگ میری ایک بات مان لیں تو میں ان کی بات سننے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو مکے کے سردار کہنے لگے کہ ایک بات کیا، ہم تمہاری 10 بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میری ایک بات مان لیں گے تو سارا عرب ان کے تابع ہو جائے گا اور سارا عجم ان کے زیر نگی ہوگا، خراج دیا کرے گا، یعنی دنیا پر ان کی حکومت ہوگی اگر یہ لوگ میری ایک بات مان لیں۔ تو بہت خوش ہو گئے۔ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا ان کو کہ سارا عرب ہمارا تابع و فرما بردار ہو جائے اور عرب کے باہر سارا عجم ہمیں ٹیکس ادا کرے، دنیا پر ہماری حکومت اور بادشاہت ہو۔ کہنے لگے بولو ایک بات کیا، ہم 10 بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیں اور دل سے اس بات کو مان لیں
تو سارا عرب ان کا تابع ہو جائے گا اور عجم ان کا زیر نگی اور خراج گزار ہوگا۔ بھڑک کر کے وہ لوگ اٹھے اور چلے گئے اور یہ کہنے لگے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے سارے معبودوں کو اس نے ایک کر دیا۔ بھلا ایک خدا، ایک رب، ایک اللہ پوری کائنات کیسے سنبھال سکتا ہے اور پوری دنیا کا نظام کیسے چلا سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ اور یہ کہہ کر کے وہ چلے گیا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے ظلم و ستم کا جو نیا دور شروع کیا وہ آپ کے لیے اور آپ کے ماننے والوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ تو اس صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے، اور یہ مکی صورت ہے، مکے کے 13 سالہ قیام کے درمیان میں نازل ہونے والی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نزول کے اعتبار سے بھی یہ قرآن کریم کی 38ویں صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 38واں ہے، یعنی اس سے پہلے 37 صورتیں گزر چکی ہیں اور 37 صورتوں کا نزول ہو چکا ہے جو اس صورت کے آگے پیچھے ہیں۔ لیکن اتفاق کی بات یہ کہ یہ ترتیب میں بھی 38ویں صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے بھی 38ویں صورت ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ صاد یہ حروف مقطعات میں سے، حروف مقطعات کا مطلب اس سے پیچھے بتا چکا کہ یہ ایک حرف ہے صاد، اس کا کیا معنی و مطلب ہے اللہ عالم بمرادی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور قرآن کریم میں بار بار اللہ پاک نے حروف مقطعات کو ذکر کیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ مکے کے لوگ اپنی زبان دانی، اپنی فصاحت و بلاغت پر فخر کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو اس معاملے میں بڑا فصیح و بلیغ اور بہت گویا، اور باقی ساری دنیا کے لوگوں کو وہ گونگا کہا کرتے تھے کہ ہمارے مقابلے میں بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور واقعہ بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ پاک نے انہیں بولنے کی جو صلاحیت عطا کی ہے وہ عجم میں نظر نہیں آتی، اس لیے ان کو اس پر ناز تھا۔ اور میں نے پیچھے بتایا تھا کہ ان کے شعراء نے قصیدے لکھ کر کے عرب کی دیوار پر، کعبے کی دیوار پر لٹکائے تھے، اور ساری دنیا سے آنے والے لوگوں کو چیلنج کیا تھا کہ ان سے اچھا، اس سے اچھا قصیدہ، اس سے اچھے اشعار کہہ کر کے بتائے۔ 7 قصیدے تھے جو آج ملتے ہیں اور مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں سبع معلقہ کے نام سے، کہ وہ 7 قصیدے جو کعبے کی دیوار پر لٹکائے گئے تھے۔ تو یہ اپنے آپ کو عرب بولنے والا اور ساری دنیا کو عجم کہتے تھے، تو اللہ پاک نے ان کے سامنے قرآن کریم رکھا اور چیلنج دیا کہ تم اپنے جتنے مددگار لوگوں کو بلانا چاہو بلا لو، قرآن کریم جیسی ایک صورت بنا کر کے بتا دو، نہیں تو ایک آیت ہی اس طرح کی جیسی قرآن کریم میں ہے تم بنا کر بتا دو۔ چیلنج یہ بھی تھا صاد، اور اسی طرح حروف مقطعات جتنے گزرے کہ اس کا کیا معنی و مطلب ہے، تم کو اگر اپنی زبان دانی پر ناز اور غرور اور فخر ہے تو اس کا کیا مفہوم و مراد ہے بتا دو۔ وہ عاجز ہو گئے، نہیں بتا سکے۔ اور قیامت تک اس مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل ایمان تو یہ کہتے ہیں اللہ عالم بمرادہ، کہ ہم یہاں آ کر ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اپنی عاجزی کا اقرار اور اعتراف کر لیتے ہیں کہ اس کا معنی و مفہوم اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اس لیے اس کا ہم کوئی ترجمہ نہیں کرتے، بلکہ صاد کی جگہ ہم صاد کہہ دیتے ہیں بس، اور اس کا معنی و مفہوم اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی قسم کھائی ہے، والقرآن، قسم ہے قرآن کریم کی، ذکر جو نصیحتوں والا ہے۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اور قرآن کریم کتاب نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہ قوموں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اور بے راہ لوگوں کو
گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی قرآن کریم کے ذریعے سے سیدھی راہ بتاتا ہے. یعنی یہ نصیحتوں والی کتاب بھی ہے. یہ کافر لوگ یہ غرور میں ہے اور مقابلے اور اختلاف میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے جس طرح کی مخالفت کی تھی، ان تمام مخالفتوں کا پس منظر اگر دیکھا جائے تو یہ تکبر اور غرور کی وجہ سے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لینے میں وہ ایسا سمجھتے تھے کہ ہم کو ان کے تابع ہونا پڑے گا، ان کو رسول مان لیں گے تو ہم کو امتی بننا پڑے گا، اور ہر بات میں ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنی پڑے گی، پھر چلے گی ان کی اور ہمیں ان کی ہدایت پر چلنا پڑے گا. اور یہی غرور اور تکبر ان کو جو ہے توحید کی طرف اور رسالت کی طرف آنے سے روکتا تھا. اور اسی وجہ سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں مخالفت کیا کرتے تھے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. کم اہلکنا من قبلہم من قرن، صدیوں میں، یعنی اس سے پہلے جتنے لوگ مختلف اوقات میں گزرے، جب ان لوگوں نے مخالفت کی، غرور اور تکبر کی راہ اختیار کی، اطاعت و فرما برداری سے روح گردانی کی، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اور جب اللہ کا عذاب آیا فنادو، تو وہ چلانے لگے، وہ پکارنے لگے. لیکن ظاہر بات ہے کہ عذاب آنے سے پہلے جب تک توبہ قبول کرنے کا وقت ہوتا ہے، اطاعت و فرما برداری کا وقت ہوتا ہے، وہاں تک اگر آدمی اطاعت پر آ جائے تو اللہ قبول کر لیتے. اور جب عذاب کا فیصلہ ہو گیا اور عذاب کے آثار آنے لگے تو پھر اللہ پاک کسی کی توبہ قبول نہیں کرتے. ولا تحین مناس، پھر ان کے لیے نجات اور چھٹکارے کی کوئی جگہ نہیں رہی، کوئی وقت نہیں رہا. اللہ کا عذاب آیا اور عذاب سے دوچار ہو کر کے ہلاک ہو گئے. یہ مشرکین مکہ کہتے تھے ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا. وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو سمجھانے کے لیے بھیج دیتا، ہمیں میں سے کوئی ڈرانے والا آئے. ہمارے لیے یہ بات ناقابل فہم ہے. اللہ تعالیٰ بھیجتا کسی نبی اور رسول کو تو فرشتوں کو بھیجنا تھا. فرشتے آتے اور فرشتے آ کر کے اللہ کی بات، اللہ کا پیغام، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت ہمیں دیتے تو وہ بات ہمارے لیے ماننے جیسی تھی. ہمیں میں سے اللہ نے کسی کو نبی اور رسول بنا دیا. اور کہا کرتے تھے مکے اور طائف میں اللہ کو کوئی ملا نہیں تھا کہ ان کو بنا دیا. اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، یہ تعجب کرتے تھے اور حیرت کا اظہار کیا کرتے تھے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا. یعنی انسانوں میں اللہ پاک نے کسی انسان کو نبی اور رسول کا مقام دے کر کے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیج دیا. یہ ان کے لیے حیرت کی بات تھی. اب ظاہر بات ہے اگر انسانوں میں کوئی فرشتہ آتا تو ظاہر بات ہے نہ اس کو کھانے کی حاجت ہے، نہ اس کو پینے کی حاجت ہے، نہ اس کو بیوی بچوں کی حاجت ہے، نہ انسانوں کی طرح اس کے ساتھ حالات لگے ہوئے ہیں. انسان تھکتا ہے، سوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، دنیا بھر کی اس کے پیچھے جو ہے مصروفیات ہوتی ہے. فرشتے کے پیچھے کوئی کام نہیں ہوتا. ظاہر بات ہے پھر وہ کوئی بات کہتا کہ بھئی 5 وقت کی نماز پڑھو تو لوگ کہتے کہ بھئی تمہارے لیے آسان ہے پڑھنا، ہم کیسے پڑھیں گے؟ نہ تم کو کھانے کی حاجت، نہ پینے کی حاجت، نہ سونے کی حاجت. ہم کو تو کھانا بھی پڑتا ہے، پینا بھی پڑتا ہے، سونا بھی پڑتا ہے. تو 5 وقت کی نماز تم پڑھ سکتے ہو، ہم بولے نا. مشرکین مکہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھ سکتے. اب روزہ تم رکھ سکتے ہو، تم ایک دن کا کیا ساری زندگی کا تم روزہ رکھ رہے، نہ کھا رہے نہ پی رہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. تو ظاہر بات ہے کہ اگر فرشتے کو بھیج دیا جاتا تو پھر
فرشتے کی بات کو قبول کرنا انسانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا. اس لیے انسانوں میں انسان کو ہی نبی اور رسول بنا کر کے بھیجنا مناسب اور موزوں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں ہی میں سے تھے. باپ عبداللہ، ماں آمنہ، دادا عبد المطلب، جیسے ایک انسان کا خاندان ہوتا ہے ایسے ہی آپ کا بھی خاندان تھا، لیکن آپ سید البشر تھے. اللہ نے جو خوبیاں، جو کمالات آپ کو عطا کیے تھے، انسانوں میں تو کیا، انسانوں میں جو نبی نبوت اور رسالت پر فائز کیے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی اعلیٰ و برتر تھے. تو مشرکین مکہ کو حیرت ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم ہی میں سے ایک شخص کو جو ہے نبی اور رسول بنا کر کے بھیج دیا گیا. کہتے تھے وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کہ یہ تو جادوگر ہے، بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح کی بات کیا کرتے تھے. اور ان کو اس پر بھی حیرت تھی اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کہ یہ تمام معبودوں کو سمیٹ کر کے بولتا ہے ایک اللہ کو مانو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی خدا پانی بھی برسائے، زمین سے دانا بھی اگائے، سورج بھی نکالے، چاند کو بھی چلائے، ستاروں کو بھی چمکائے، ہوائیں بھی چلائے. ایک خدا سب کام کیسے کر سکتا ہے؟ یہ خدا کو بھی اپنی طرح سمجھتے تھے، جیسے ہم لوگ سب نہیں کر سکتے، سب کام ہم نہیں کر سکتے، اللہ نے کام بانٹ دیا ہے. تو یہ اپنی طرح اپنے اوپر اللہ کو بھی قیاس کیا کرتے تھے، اور انہوں نے ہر کام معبودوں کے لیے بانٹ رکھا تھا. بارش برسانے والا خدا الگ، دھوپ نکالنے والا الگ، ہوا چلانے والا الگ، غلہ اگانے والا الگ، صحت دینے والا الگ، بیماری دینے والا الگ، اولاد دینے والا الگ، نفع کا الگ، نقصان کا الگ. ہر کام کے لیے انہوں نے الگ الگ معبود بنا رکھے تھے. تو ان کی عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی تھی کہ ایک خدا سب کام کیسے کر لے گا. اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت عجیب بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم. سردار ابو طالب کے پاس آئے تھے، اور جب آئے اور آ کر کے انہوں نے اپنی پیشکش رکھی، اس کے جواب میں حضور نے فرمایا تھا کہ یہ میری ایک بات مان لیں. اگر ایک بات مان لیں گے تو سارا عرب ان کا تابع دار ہو جائے گا، اور سارا عجم خراج اور ٹیکس ادا کرے گا. اب ظاہر بات ہے دنیا دار لوگوں کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا چاہیے کہ آج مکے پر حکومت کر رہے ہیں، مان لیں گے تو سارے عرب پر حکومت ہوگی. کہنے لگے بولو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات رکھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو مان لیں، اللہ سارا عرب ان کے قدموں میں ڈال دے گا، اور ساری دنیا خراج ادا کرے گی. مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اس پیشکش کو اہل مکہ مان لیتے تو اللہ پوری دنیا کا اقتدار اور حکومت دیتا. اس لیے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی تھی. اگر یہ مان لیتے تو ان کی دنیا بھی بن جاتی، آخرت بھی بن جاتی، لیکن نہیں مانے، بلکہ وہ کہنے لگے، یہ کہہ کر کے چلنے لگے وانطلق الملأ منهم ان امشوا، کہ ان میں کے جو سردار تھے وہ اٹھ گئے اور کہنے لگے کہ چلو چلو واصبروا علی آلہتکم، ہم جیسے 3,60,00,000 دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں بس اس کو ہی مانتے رہو. واصبروا علی آلہتکم، اپنے معبودوں کے ماننے پر جمے رہو. ان ھذا لشیء یراد،
یہ جو کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو، اس کے پیچھے ان کی کوئی نہ کوئی غرض ہے، ان کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، اس لیے یہ بات کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لو، تو حضور کی منشا یہی تھی، حضور کی غرض تھی، چاہت تھی۔ اللہ کا نبی بے غرض کوئی کام نہیں کرتے، اور اپنی زبان میں اگر کہا جائے کہ فالتو کام نہیں کرتے۔ اتنی محنت، اتنی مشقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جو اٹھائی اور برداشت کی، تو اس کے پیچھے ان کا مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ دنیا ایک اللہ کو مان کر کے اور نبی کی اطاعت و فرما برداری کر کے زندگی گزارے، ان کی دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی آباد ہو جائے، یہ مقصد تھا۔ اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے پیچھے ان کا کوئی اور مقصد ہے۔ ان ھذا لشیء یراد، اس بات میں ان کی کوئی نہ کوئی غرض ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ مشرکین مکہ کہنے لگے ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ، گزری ہوئی قوموں میں ہم نے اس طرح کی بات نہیں سنی۔ یہ بات ایسی کرتے تھے جیسے ان کو ماضی کی تمام تاریخ کا علم ہے، حالانکہ یہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں تھے، لیکن کہتے نا جب آدمی کی مت ماری جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ سمجھدار اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ دانش مند سمجھنے لگ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے بس میں جو بولتا ہوں، میں جو سمجھتا ہوں یہی صحیح، باقی سب بے وقوف۔ ایسے لوگ ابھی بھی ملتے ہیں جو ایسا سمجھتے ہیں کہ بس میں ہی سمجھتا ہوں، باقی سب نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگ آج بھی ملتے ہیں، اکھڑ اور اڑیل قسم کے لوگ جو اپنے آگے کسی کی بات سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، بس وہ بولتے ہیں میں جو بول رہا ہوں یہی صحیح ہے اور اسی کو مانو۔ تو یہ کہنے لگے، حالانکہ ان کی معلومات کچھ نہیں ہوتی، جیسے ان مشرکین مکہ نے کہا ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ، گزری ہوئی قوموں میں ہم نے اس طرح کی بات نہیں سنی۔ اس سے بڑی جہالت اور ناواقفیت کیا ہوتی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی بعثت سے پہلے 1,24,000 انبیاء کرام آ کر کے گزر چکے، اور یہ بولتے ہم نے سنا ہی نہیں۔ اس سے بڑی جہالت اور ناواقفیت کیا ہوگی؟ مگر ان کو اس پر ہی ناز تھا، وہ سمجھتے تھے کہ بس ہم جو سمجھ رہے ہیں، جو بول رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ ما سمعنا بھذا، نہیں سنا ہم نے اس بات کو فی الملۃ الآخرہ، پچھلی شریعتوں میں اور پچھلے لوگوں میں، ان ھذا الا اختلاق، یہ تو بنائی ہوئی گھڑی ہوئی بات ہے۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو گھڑی ہوئی بات ہے، ہم نے پیچھے ایسا کچھ سنا نہیں، یہ نئی بات لے کر کے آئے۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری، کیا ان کے اوپر ہمارے درمیان سے کوئی نصیحت، کوئی سوجھ بوجھ کی بات ان کے پاس آئی کیا؟ یعنی جیسے آج قرآن کریم آیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، آپ پر اس کو نازل کیا گیا، تو کیا ان کے پاس بھی کچھ اسی طرح کی کوئی کتاب ہے، کوئی نصیحت کی بات ہے جو ہماری طرف سے ان کے پاس آئی ہو؟ ظاہر بات ہے نہیں ہے۔ بل ہم فی شک من ذکری، یا یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک میں ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے۔ بل لما یذوقوا عذاب، اور وجہ یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے عذاب چکھا نہیں ہے۔ 3 باتیں ذکر کی کہ جس طرح یہ رسالت کو ماننے سے منکر ہے، توحید کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، تو کیا اب ان کی اپنی بات کے لیے ان کے پاس میری طرف سے کوئی دلیل آئی ہے، کوئی آسمانی صحیفہ یا کوئی کتاب ان کے پاس ہے، یا پھر یہ لوگ جو ہے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یا تو پھر ابھی تک ان کے اوپر کوئی عذاب آیا نہیں ہے، عذاب انہوں نے چکھا نہیں ہے۔
اللہ پاک نے ان تین چیزوں کو ذکر کیا، پھر یہ فرمایا ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ یہ جس طرح کی بات کر رہے ہیں تو کیا تیرے پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں کیا، کہ یہ جس کو چاہے نبی بنائے، جس کو چاہے رسول بنائے؟ کیا اللہ نے ان کو یہ اختیار دے رکھا ہے کیا؟ تیرا پروردگار جو غالب ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا ان کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے کہ یہ جو چاہیں گے دنیا میں وہ نظام چلے گا، اور یہ جو چاہیں گے، جس کو چاہیں گے جہاں بٹھانا چاہے بٹھائیں، جس کو اقتدار دینا چاہے اقتدار سے محروم کرنا چاہے، ان کو ان کے پاس اس طرح کا اختیار ہے۔ ظاہر بات ہے نہ اللہ کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہے اور نہ آسمان و زمین کی اور اس کے درمیان کی بادشاہت ان کے پاس ہے۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، کہ یہ چڑھ جائیں اوپر تک، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا لشکر ہے وہاں پر جو شکست خوردہ ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ کی طاقت اور قدرت کے مقابلے میں اہلیان مکہ اور قریشی کیا ساری دنیا کے انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک لشکر ہے تباہ کیا ہوا، شکست خوردہ لشکروں میں سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کذبت قبلہم، آج جس طرح یہ جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی ربوبیت، الوہیت اور توحید کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اسی طرح نبی کی نبوت اور رسالت کے منکر ہیں، تو ان سے پہلے بھی قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے یہی کیا تھا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے بھی ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ وعاد، قوم عاد نے حضرت ہود کو جھٹلایا تھا۔ وفرعون، فرعون نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی تکذیب کی تھی، اور اسی طرح قوم سمود نے حضرت صالح کو جھٹلایا تھا، قوم لوط نے حضرت لوط کی تکذیب کی تھی، اور اسی طرح اصحاب الایکہ نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی تھی۔ اولئک الاحزاب، یہ ساری فوجیں تھی جو گزر چکی، اور اللہ کا عذاب آیا تو اللہ کے عذاب سے وہ خود بھی نہیں بچ سکے اور کسی کو بچا بھی نہیں سکے۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے جھٹلایا تھا، جتنے لوگ تھے، ان تمام لوگوں نے نبیوں کو رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ فحق عقاب، تو پھر ہمارا عذاب ان پر آیا، اور ان کے حق میں ہمارے عذاب کا نازل ہونا اور عذاب کا برسنا ثابت ہو کر کے رہا۔ یہ سب قوم صفِ ہستی سے مٹ گئی۔ اسی طرح مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اللہ کا عذاب آئے گا، اور آیا۔ میدان بدر میں شکست ہوئی، اور ایسی شکست ہوئی کہ ان کے 70 سردار مارے گئے۔ 70 سردار، یعنی مکے کے جتنے بڑے بڑے سردار لوگ تھے سب میدان بدر میں مارے گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا تھا جنگ شروع ہونے سے پہلے کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں ابو لہب مرے گا، یہاں عتبہ، یہاں عتیبہ، سب کے ٹھکانے بتا دیے تھے۔ اللہ کا عذاب آیا، اور کئی عذاب ان پر آئے جن کی تفصیل انشاءاللہ کسی موقع سے بتائیں گے کہ مشرکین مکہ پر اللہ پاک کی طرف سے کس کس طرح کے عذاب آئے کہ یہ قحط سالی سے دوچار ہوئے۔ اللہ کا عذاب آیا، بدر میں مارے گئے، اور بعد میں جو بچے وہی سردار بنے۔ تو مکے کی بوڑھی عورتیں کہا کرتی تھی اب کوئی بڑا نہیں رہا تو چھوٹے سردار بن گئے۔ اب ظاہر بات ہے جب سارے بڑے مارے گئے تب جو لوگ رہے تھے اندھوں میں سے کانا، اندھوں میں کانا رہ گیا، اس کو کچھ تو دکھتا ہے۔ تو اس طرح کے حالات پیش آئے۔
آپ نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ نمازی کے آگے سے ہٹ سکتے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے سلام پھیر لیا، اب ہم نے پیچھے دیکھا تو ہمارے پیچھے ایک آدمی ابھی نماز میں ہے، تو ہم اس کے اس بازو سے اس بازو سے ایسے نکل کے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. مرور گزرنا منع ہے. جیسے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو ہم اس کے آگے سے ایسے گزر نہیں سکتے. ہٹنا یہ ہے کہ وہ ہمارے پیچھے ہے، ہم ایسے نکل کر کے جا سکتے. یہ گزرنا نہیں ہے، یہ ہٹنا ہے. گزرنے سے حدیث پاک میں منع کیا گیا. کچھ لوگ اس طرح کے بھی سوال لکھ کر دیتے ہیں جو عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، مگر اس مجلس میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، جیسے میاں بیوی کے متعلق بہت زیادہ گہرے سوالات لکھ دیتے ہیں، تو تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے. آپ کا ارشاد ہے کہ چپل الٹا دیکھو تو اسے سیدھا کر دو. اب ہم اگر مسجد میں قرآن لے کر جا رہے ہیں اور چپل الٹا دیکھیں، ہاتھ میں قرآن ہے، تو کیا اسے سیدھا کر سکتے ہیں؟ سیدھے ہاتھ میں قرآن رکھ کر کے الٹے ہاتھ سے چپل سیدھا کر سکتے ہیں. کوئی قرآن کریم کی بے ادبی نہیں. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو قرآن کریم رکھ دو، پھر چپل سیدھا کر دو. ایسا تھوڑی ہے کہ اسی وقت کرنا ضروری ہے. فوٹو کھنچانا ناجائز ہے یا حرام؟ ناجائز اور حرام دونوں ایک ہے. یعنی جو چیز حرام ہے وہ ناجائز ہے، جو ناجائز ہے اس کا کرنا حرام ہے. اس لیے یہ الفاظ دو ہیں، دونوں کا معنی و مفہوم ایک ہے. تعویذ کی حقیقت کیا ہے؟ کس قسم کا تعویذ پہننا جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے تعویذ پہنی اس نے شرک کیا. زمانہ جاہلیت میں لوگ کفریہ اور شرکیہ کلمات لکھ کر کے وہ لوگوں کو تعویذ کی شکل میں دیا کرتے تھے. اس تعویذ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا. ظاہر بات ہے اس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہے تو شرک ہے، لیکن قرآنی آیات پر مشتمل اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر مشتمل اگر کوئی پرچہ لکھ کر کے کسی کے گلے میں ڈالا جائے تو وہ شرک نہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر تعویذ شرک ہے تو ان کو یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات لکھی ہوئی تعویذ کو شرک بتایا. کیا ہم کبھی بھی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں مکروہ اوقات کو چھوڑ کر؟ ہاں پڑھ سکتے. 3 اوقات 5 وقت مکروہ ہے. ایک تو طلوع، زوال اور غروب، اور فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد نفل کے لیے وقت مکروہ ہے. اگر کوئی بہت بیمار ہوتا ہو تو کیا اس کی جان کا صدقہ نکال سکتے ہیں؟ اور جان کا صدقہ کیا ہے؟ یہ ہمارے یہاں جان کے صدقے کے لیے عنوان سے بکرا ذبح کرنا، جانور ذبح کرنا، یہ جو لوگوں میں چل پڑا ہے شرعن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. شرعن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. صدقہ دینا چاہیے. اب جانور ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت صدقہ کرتے ہیں. جانور کا ذبح کرنا کوئی شریعت سے ثابت نہیں ہے. اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں، اور کتنے دن میں؟ لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کا عقیقہ مستحب ہے. بعض علماء نے سنت فرمایا 7ویں دن کرے تو اچھا ہے، 14ویں دن 21ویں دن بھی کر سکتے ہیں، اور زندگی میں کبھی بھی کر سکتے. مرحومین کا عقیقہ نہیں. اگر سفر میں ہے تو نماز کتنی پڑھیں؟ 5 وقت کی پڑھیں. اور اگر رکعت کے متعلق سوال ہے تو ظہر، عصر، عشاء ان 3 نمازوں میں، فرض نمازوں میں 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھیں گے. نیت کیسے کریں گے؟ نیت کریں گے وہی نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز قصر ظہر کی یا عصر کی یا عشاء کی. اس طرح مغرب اور فجر کی نماز میں قصر نہیں ہے. ایک گیم ہے کلاس جو انٹرنیٹ پر چلتا ہے، تو کیا اسے کھیلنا جائز ہے؟ یہ وقت کی بربادی ہے. کل قیامت کے دن جنتی کو جنت میں جانے کے بعد
ان اوقات پر افسوس ہوگا جو اوقات اللہ کے ذکر کے بغیر گزرے ہوں گے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ وقت کی بربادی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو گیم کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، ہمارا ہی گیم ہو جائے گا. دو بھائی ساتھ میں کاروبار کر رہے ہیں، کھانا پکانا بھی ساتھ میں ہے. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی اجازت کے بغیر بہت صدقہ و خیرات کر رہا ہے، جبکہ چھوٹا بھائی بڑی رقم دینے سے ناراض ہے، لیکن چھوٹی رقم جیسے 100-200 روپے دینے سے ناراض نہیں ہے. بڑے بھائی کا چھوٹی بڑی رقم دینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر مشترکہ کاروبار ہے تو پارٹنر کی اجازت کے بغیر نہیں دیں گے. یہ ہمارے یہاں باپ کا انتقال ہو گیا، میراث تقسیم نہیں ہوتی، تو اس میں تمام بھائی بہن اور وارثین حقدار ہیں، سب کا حق ہے. سب کی اجازت کے بغیر نفلی صدقہ نہیں دے سکتے، چھوٹی بھی نہیں، چھوٹی رقم بھی نہیں دے سکتے، بڑی رقم بھی نہیں دے سکتے، سب سے اجازت لینی ہوگی. میرا ایک دوست ہے جو ہر ہفتہ انگلش اخبار میں آنے والے مستقبل کے حالات جو کہ علم نجوم کے ذریعے بتائے جاتے ہیں اسے پڑھتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ 90% صحیح ہوتا ہے، جبکہ اسے یہ معلوم ہے کہ یہ اسلام میں حرام ہے. کیا علم نجوم کے ذریعے مستقبل کے حالات معلوم کیے جا سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. ستارہ کیا خبر دے گا تیری تقدیر کا؟ ستارہ خود مخلوق ہے، اور اللہ نے چاند سورج ستاروں کے لیے گزرگاہیں طے کر دی ہے. لوگ بولتے ستاروں کی چال بتاتی ہے، ستاروں سے اچھی چال تو اپنی ہے نا. اس لیے سب آدمی مان لے تو پتھر سے بھی ہوتا سمجھ میں آتا ہے. آج جو لوگ شرک اور اسلام سے ہٹ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، بتوں سے مانگتے ملتا ہے نا. اب اگر وہ بولنے لگے کہ دیکھو میں نے بت سے مانگا تھا ہوا، تو کیا ہم بھی شرک اور بت پرستی کرنے لگیں گے؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دیتا وہ ہے، کرتا وہ ہے، سب کچھ اس کے دینے کرنے سے ہوتا ہے. اس لیے یہ سمجھ کا پھیر ہے. یہ ستاروں کی بات کر رہے ہیں، بتوں کے تعلق سے بھی دنیا یہی کہتی ہے نا. جو لوگ بتوں کو مانتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اولاد مانگی تھی بیٹا دے دیے. اس لیے اس طرح کی بات نہیں ہے. والدین کے درمیان جھگڑا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ہوتا رہتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ غلطی ہر بار میری والدہ کی ہوتی ہے. آپ کچھ حل بتائیے تاکہ جھگڑے کم ہو. ماں کو سمجھاؤ، جب سنجیدگی سے ہو تو اس وقت سمجھاؤ کہ یہ جو کچھ ہے تمہاری وجہ سے ہوتا ہے. میں جو بھی دعا مانگتا ہوں وہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ روز محشر میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کافر جو بھی عمل کرتا ہے اسے اس کا نتیجہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے. تو دنیا میں جو کچھ ملتا ہے یہ تو اللہ پاک دیتے. دیکھو اعمال کی حقیقی جزا بدلہ اللہ پاک آخرت میں دیں گے. اور اللہ سے ہم جو دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، یہ ہم کسی عمل کا بدلہ اور صلہ نہیں مانگ رہے کہ اللہ میں نے نماز پڑھی 24 لوگوں کا کھاتا دے. ایسا تو نہیں ہے. ہم تو اللہ سے صرف مانگتے ہیں کہ اللہ صحت دے، عافیت دے، ایمان دے، اسلام دے، اخلاق دے. ہم اللہ سے مانگتے ہیں، کسی عمل کا بدلہ نہیں مانگتے. اس لیے جو ذہن میں بات ہے، صحابہ کرام کے بھی ذہن میں آتی تھی کہ آج دنیا میں ہم کو جو کچھ مل رہا ہے کہیں ہمارے نیک اعمال کا بدلہ تو نہیں ہے. لیکن اعمال کا حقیقی صلہ و بدلہ اللہ پاک آخرت میں دیں گے. دنیا بدلے کی جگہ نہیں، دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے. یوم الجزا، یوم الدین، بدلے کا دن قیامت کا ہے. بیت الخلا ٹوپی پہن کر جانے کا حکم ہے. ہم بیت الخلا جاتے ہیں ٹوپی پہن کر جاتے ہیں، تو جب ہم حاجت سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ہماری ٹوپی پاک ہے یا نہیں؟
اس میں اس حاجت کی تاثیر ہے یا نہیں؟ وہ ٹوپی مسجد میں پہن کر جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ ظاہر بات ہے سر پر ٹوپی، اس میں کوئی ناپاکی اور گندگی تو لگی نہیں. ٹوپی کے بارے میں پوچھ لیا، کپڑے کے بارے میں بھی پوچھ لینا تھا نا. ایسا تو ہے نہیں کہ جب بیت الخلا میں جاتے تو سب اتار کے جاتے، خالی ٹوپی پہن کے جاتے. میں نے سنا ہے جو شخص حفظ کرتے وقت اس کا انتقال ہو جائے تو فرشتے قبر میں اس کا حفظ پورا کراتے. ایسا کہیں دیکھنے میں نہیں آیا. امتحان میں کامیابی کی دعا بتلائیے. امتحان دینا ہو تو آدمی کو سال بھر محنت کرنی چاہیے. دیکھو دنیا دارالاسباب ہے، دنیا دارالاسباب ہے. کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا اور پانی پیئیں گے تو پیاس بجھے گی، اور یاد کریں گے تو کتاب یاد ہوگی، سبق یاد ہوگا. اب آدمی جو ہے سال بھر محنت نہیں کرے، مٹر گشتی کرتا رہے اور پھر بولے کوئی دعا بتلا دو تاکہ پاس ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا. آپ سال بھر محنت کرو اور پھر اللہ سے مانگو، یعنی پہلے اسباب اختیار کرو. ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، اپنا اونٹ مسجد کے باہر چھوڑ دیا، اندر آ کے بیٹھ گئے. ان کے پیچھے ایک صحابی آئے، کہنے لگے تیرا اونٹ جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا. حضور نے فرمایا قید و توکل، پہلے اونٹ کو باندھ، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر، نہیں تو اونٹ جائے گا تو تیرا ایمان لے کے چلا جائے گا کہ میں اللہ پہ بھروسہ کیا تھا، اللہ میرا اونٹ بھی نہیں سنبھال سکا. تو سال بھر محنت کرنی چاہیے. جو لوگ سال بھر محنت کرتے ہیں امتحان ان کے لیے مشکل نہیں رہتا، آسان ہو جاتا. ہم لوگوں کا معمول یہ تھا کہ ہم لوگ سال بھر محنت کرتے تھے، اور جب امتحان کا وقت آتا تھا تو ہم لوگ اپنے ساتھیوں کو جو ہم کلاس تھے، ہم لوگ دیکھا کرتے تھے کہ وہ رات بھر پڑھتے تھے اور ہم لوگ نہیں پڑھتے تھے. ہم لوگ صرف دیکھتے رہتے تھے کہ یہ کیا یاد کر رہا ہے، وہ کیا یاد کر رہا ہے، وہ کیا یاد کر رہا ہے، اور پھر ہم لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ اپنے کو یاد ہے کہ نہیں ہے. یہ ہوتا تھا کہ نہیں اپنے کو یاد ہے. تو سال بھر محنت کرتے تھے اور اچھی محنت کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے اللہ نے عزت دی. اس لیے سال بھر محنت کرے. محنت کرنے کے بعد اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، اللہ کو یہ ادا پسند ہے. تو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے امتحان گاہ میں جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، اور پھر 41 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے مغنی. جیسے غنی ہے ایسے مغنی، 41 مرتبہ یا مغنی یا مغنی یا مغنی 41 مرتبہ پڑھے. آگے پیچھے 3 مرتبہ درود شریف پڑھے. پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ امتحان کے لیے جا رہے ہیں، آپ دستگیری فرمائیں اور رہنمائی فرمائیں، اور سوالات صحیح سمجھ میں آ جائیں اور صحیح جواب دے سکے، اس پر ہماری مدد فرمائیں. پھر دیکھو پرچہ کتنا آسان ہو جاتا ہے. پچھلے ہفتے میں نے 2 چٹھیاں دی تھیں جو کہ آپ تک نہیں پہنچی تھی. ہو سکتا ہے پہنچی ہو. کچھ چٹھیوں کے کچھ سوالوں کے جوابات نہیں دیے جاتے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی مجلس میں رہتے ہیں. اسی طرح کچھ مسلکی اختلاف کی باتیں بھی لوگ پوچھ لیتے ہیں. ابھی جب سے یہ تبلیغی جماعت کا مسئلہ شروع ہوا ہے، امیر کا اور شورا کا، پرانے اور نئے لوگوں کا جھگڑا، کچھ لوگ اس طرح کے سوالات بھی دے رہے ہیں. ایک ہفتہ جلدی تھی اور روا روی میں ایک پرچی آ گئی کہ عورتوں کا جماعت میں جانا کیسا ہے، تو میں نے کہا کہ نہیں جانا چاہیے. تو بہت سارے لوگوں کو یہ بات بہت خراب لگی اور مستقل وہ لوگ جو ہے مخالفت کر رہے ہیں. حالانکہ میں نے جو بات کہی تھی وہ حکم شرعی ہے. کسی کی خوشی اور کسی کی ناراضگی، کسی کی مخالفت، کسی کی دوستی، کسی کی دشمنی اور کسی کی محبت دیکھ کر شریعت کا جواب نہیں دیا جاتا. اور پھر میں نے بعد میں اس کی وضاحت بھی کر دی جب لوگوں کی طرف سے شکایتیں آئی کہ کچھ جماعت کے لوگ جو ہے آپ کو بہت برا بھلا بول رہے ہیں. میں نے کہا میں نے ایسا ان کا کیا بگاڑ دیا. ایک سوال تھا، اس کا میں نے مختصر جواب دیا، پھر تفصیلی جواب بھی دے دیا کہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تھا تو بہت ساری شرطوں کے ساتھ انہوں نے عورتوں کو جماعت میں جانے کی اجازت دی. اگر وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو نہیں جانے کی اجازت نہیں ہے. تو ایسے بھی سوالات لوگ، پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ بھئی یہ جماعت سے متعلق سوالات نہ کریں، تو ایسے کچھ سوالات رہتے ہیں جن کا جواب نہیں دیا جاتا. ہم نے سنا ہے کہ رات کا بسترا سونے سے کچھ زیادہ پہلے لگانے سے، مطلب کہیں جانا ہے تو رات کا بسترا دوپہر میں لگا دے تو کیا اس پر شیطان سو جاتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں، تمہارا بستر ہے تم ہی سو گے. بعض لوگ نماز پڑھ کے مصلی بھی الٹا دیتے ایسے، بولے کیوں؟ بولے شیطان نماز پڑھتا ہے. اب بچا رہنے تو پڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اشراق کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد، جب سورج میں روشنی مکمل آ جائے یعنی پیلا پن ختم ہو جائے تو وقت مکروہ ختم ہو جاتا ہے. بیت الخلاء اور حمام ایک ساتھ ہے تو وضو حمام میں بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ نیچے کی جگہ اگر پاک ہے تو بنا سکتے ہیں. شادی لگنے کے بعد نکاح لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نکاح نہیں ہوا ہے تو بات نہیں کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ رشتہ لگ گیا تو ہو بھی جائے گا، بسا اوقات رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. اس لیے ایک مرتبہ تو دیکھنے کی اجازت ہے، اس کے بعد روز روز بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. محمد وسیع نام ہے، واو سین یا عین. وسیع جو ہے واو سواد اور یا، یہ نام لفظ صحیح جو لکھا ہے یہ صحیح نہیں. وسیع کے معنی تو کشادہ اور فراخ کے ہوتے، بولتے ہیں کہ یہ صحن بہت وسیع ہے، کشادہ ہے. تو نام جو رکھا جاتا ہے واو صاد اور یا، وسیع رکھ سکتے ہیں یہ نام. لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے نام لوگوں کا، ایسا ضروری نہیں. وتر کی نماز میں اگر دعائے قنوت بھول گئے تو کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی، نہیں تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. جیسا کہ کشتی لڑنا سنت ہے، کشتی کے لیے جو کپڑا پہنا جاتا ہے لنگوٹ، اس سے سطر کھلا رہتا ہے، تو اس کی کوئی تدبیر؟ پائجامہ پہنو گھٹنے کے نیچے تک. آج دنیا میں کشتی ایسے ہی ہوتی ہے. یہ ہمارے ہندوستان میں لوگ لنگوٹ پہنتے ہیں. لنگوٹ پہن لو، اس کے اوپر جو ہے گھٹنے کے نیچے تک ہاف پینٹ ہوتی ہے، وہ پہن کر کے کشتی لڑو، جائز ہے. اگر مقتدی کی 1 یا 2 یا 3 رکعت چھوٹ جائے تو قاعدہ اخیرہ میں التحیات، درود ابراہیم اور دعائے مسورہ پڑھی جائے گی یا صرف وہ التحیات پڑھ کر خاموش رہے گا؟ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام کا آخری قاعدہ ہے تو ہمارا آخری نہیں، اس لیے ہم التحیات پڑھ کر کے خاموش بیٹھے رہیں گے. درود شریف اور دعائے معصورہ وغیرہ نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارا آخری قاعدہ نہیں ہے. ابھی تو ہماری رکعتیں باقی ہیں، آخری قاعدہ بعد میں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لیٹر پانی سے غسل کیا کرتے تھے؟ 1 سا پانی سے غسل کیا کرتے تھے، جو تقریباً 3.5 لیٹر سے کچھ زیادہ ہوتا ہے. ہم کو تو 50 لیٹر لگتا. اس لیے ہم لوگوں کے لیے بہت حیرت کی بات ہے کہ اتنے کم پانی میں کیسے غسل ہوتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے. کل ہے جمعہ تو 3.5-4 لیٹر پانی آپ لے کر کے اس میں غسل کر کے دیکھو ہوتا کہ نہیں ہوتا. ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے کم میں بھی ہو جاتا ہے. کرو گے تو ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لیٹر پانی میں وضو فرمایا کرتے تھے. آپ بھی کر کے دیکھ لو، ہو جائے گا. جو آدمی داڑھی رکھ کر نکال دے تو اس کا گناہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے
جو نہیں رکھتا اس کا جو گناہ ہے رکھ کر کاٹ دینے والوں کے لیے بھی وہی گناہ ہے۔ خواب میں سانپ کا دیکھنا کیسا ہے؟ دشمن کی علامت ہے۔ اگر غیر مسلم سلام کرے تو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ حداک اللہ کہنا چاہیے، یا صرف سلام کہہ کر خاموش ہو جانا چاہیے؟ اور نیت یہ کوئی سلامتی ان کے لیے جو اہل ایمان ہے، ہدایت پر۔ عذاب والی جگہ پر زیادہ نہیں رکنا چاہیے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ صحیح ہے، جانا ہی نہیں چاہیے، اور اگر چلے گئے تو پھر رکنا نہیں چاہیے، گزر جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کشتی پر سوار ہوئے؟ نہیں، آپ نے کبھی کشتی پر سواری نہیں کی، سمندری سفر نہیں کیا۔ میرے بھائیوں کی وجہ سے میری ماں اور باپ کے درمیان جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ یہ دو سوال میاں بیوی سے متعلق ہے، جن کے ہیں وہ آ کر کے مل لیں تو ان کو بتا دیں۔ میرے موبائل میں قرآن شریف ہے تو میں موبائل لے کر بیت الخلاء جا سکتا ہوں؟ جا سکتے ہیں، اسکرین پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسکرین پر ہے تو پھر لے کر نہیں جائیں گے، اور اگر اسکرین پر نہیں ہے تو لے کے جا سکتے ہیں۔ جیسے ہم کو بھی تو سورت یاد ہے، حافظ لوگوں کو پورا قرآن پاک یاد ہے، تو بیت الخلاء میں جاتے کہ نہیں جاتے؟ ان کے دل میں ہے۔ اسی طرح اگر موبائل میں نہیں ہے اوپر اسکرین پر تو لے کے جا سکتے ہیں۔ اور ناپاکی کی حالت میں جیب میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ اور گانا رکھ سکتا ہوں کیا؟ نہیں رکھ سکتے گانا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ۔ برحمتک یا ارحم کل بروز جمعہ بعد نماز المغرب سے رات 10 بجے تک خوش